اب میں سامنے محترم گزارش کرتا ہوں آج کی ان مقابلہ جات کی جو شخصیت صدارت فرما رہی ہیں، محترم ایئر وائس مارشل انور محمود خان صاحب، میں ان سے گزارش کرتا ہوں سر آپ تشریف لائیں، بھرپور تعلیم کو گونج میں استقبال کیجیے۔ السلام علیکم۔ میں تہ دل سے ڈاکٹر رفیقی صاحب کا مشکور ہوں کہ کبھی کبھی یاد فرماتے ہیں۔ جتنا حصہ ڈاکٹر صاحب کا نیشن بلڈنگ میں ہے ایسا کم لوگوں میں ہے، پر سر یہ نیشن ہمیشہ آپ کی ممنون رہے گی۔ مجھے دیکھ کر انتہائی خوشی ہوئی کہ اس محفل میں بچیاں اتنی ہی ہیں جتنے جوان مرد بچے بھی ہیں، اور یہی اقبال شناسی کی ایک خوبصورت روایت بھی ہے۔ Give me educated mothers and I'll give you a great nation۔ یہ نپولین نے کہا تھا، اور یہ وہ شخص ہے جس کے اوپر مرشد نے ایک پوری نظم لکھی ہے۔ اب میں آپ سے، کیونکہ مقابلے تو آپ حضرات نے کرنے ہیں، خواتین نے کرنے ہیں، میں آپ کو وقت نہیں دوں گا، صرف ایک چھوٹی سی میسج آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ بعض چیزیں مکینیکل ہوتی ہیں، بعض چیزیں محنت سے بھی حاصل ہوتی ہیں، اور بعض چیزیں صرف محنت سے حاصل ہوتی ہیں۔ مگر مرشد اعظم حضرت علامہ اقبال، ان کے ساتھ محنت بھی تھی، مگر ان کے ساتھ سب سے بڑی بات جو تھی، ہم جو نہیں سمجھ پا رہے ہیں، اللہ کی طرف سے ایک آمد تھی، اور وہ آمد تھی بذریعہ قرآن و حدیث۔ اور اب حالت یہ ہے کہ اگر آپ نے قرآن کو سمجھنا ہے تو آپ مرشد کو پڑھیے، ایسی ایسی چیزیں وہ لے کے آئیں گے۔ قرآن ایک آفاقی کتاب ہے، لازوال ہے، یہ 1400 سال پہلے ایبسولوٹلی اسینشیل تھی اور سب لوگ سمجھتے تھے، اور اب 1400 سال 1500 سال ہونے والے ہیں، یہ کتاب نئے نئے راز کھول رہی ہے جو صرف اور صرف آج کی سائنس میں ہمیں سمجھ آتا ہے کہ قرآن 1400 سال پہلے کیا کیا گیا تھا۔ اگر آپ اس بات کو تھوڑا آگے بڑھائیں گے تو آئندہ 1500 سال میں کیا کیا انکشافات ہوں گے، کیونکہ یہ ایک آفاقی کتاب ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ایون میرا مرشد بھی نہیں کہہ رہا ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں۔ اور اس کتاب کو اپنا رہبر اور نگہبان بنا کے اگر اقبال ہم کو کچھ سبق دیتے ہیں، مجھے بتائیے پیغمبری تو یہ نہیں ہے، مگر کیا اس سے کم درد بھی تو نہیں ہے؟ اللہ۔ تو میں یہاں آپ کو بہت زیادہ کوئی تقریر نہیں کروں گا، ساری زندگی میری ہوا میں گزری، اور بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ مرشد کیا کہتے ہیں۔ گزر اوقات کر لیتا ہے یہ کوہ بیا میں نے، کہ شاہی کے لیے ذلت ہے کار آشیاں بندی۔ یہ بات زندگی گزارنے کے بعد سمجھ میں آتی ہے۔ کیا کہتا ہے؟ شاہی کا جہاں اور ہے، کرگس کا جہاں اور ہے، مگر اس سے پہلے سنیے کیا کہتا ہے۔ ساری دنیا کی بات ہے، اس میں اگر مرشد کا مرد مومن، مرد کامل اگر الگ ہو تو وہ بن جاتا ہے۔ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، شاہی کا جہاں اور ہے، کرگس کا جہاں اور۔ ابھی جو اور جہاں ہے یہ ایک دماغی نوعیت ہے، یہ نارملی فزیکل نوعیت، یہ آئنسٹائنین لاجک نہیں ہے، یہ سیدنا محمدن لاجک ہے، اور یہ اسلامیات کا اس سے بڑا سبق آپ کو کہیں نہیں ملے گا، چھوٹی چھوٹی سی باتوں میں۔ اور میں اپنی زندگی کی بہت اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں، مگر ایک میرا گلہ رہتا ہے، یا خدایا مجھے وہ فارسی نہیں آتی جس سے کہ میں مرشد کو سمجھ پاؤں۔ اور یہ چونکہ میری تعلیم ٹیکنیکل ٹائپ تھی، ایئر فورس اینڈ ایئر فورس، تو اس میں فارسی
اگر 100 سال پہلے ہوتا تو اس علاقے کی زبان بھی فارسی تھی. تو جیسے میں نے شروع میں عرض کیا, میں اس کو طول نہیں دوں گا اپنی گفتگو کو, صرف یہ کہوں گا کہ مجھے یہاں آنے کی انتہائی خوشی ہوئی, اور زیادہ خوشی ہوئی جب میں نے دیکھا کہ طلباء کے ساتھ طالبات اتنی ہی یہاں ہیں جتنی کہ ان کو ہونا چاہیے تھا. اور سر ڈاکٹر صاحب, میری زندگی میں 2 رفیقی ہیں, ایک تو ڈاکٹر صاحب جنہیں آپ کے سامنے بیٹھے ہیں, دوسرا سرفراز رفیقی مرحوم جن کے ساتھ کبھی میں نے فلائنگ کی. سر آپ کا شکریہ. بہت شکریہ ایئر وائس مارشل انور محمود صاحب.